السلام علیکم جی. اٹینشن سیکر جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں اگر آپ مطلب کہ اسکول گوئنگ سے پہلے بچے اگر دیکھیں, اٹینشن سیکر بچے جو ہوتے ہیں, کوئی رونا شروع کر دے گا اونچی آواز کے اندر, جیسے ہی ماں اس کو پکڑے گی چپ, یا جیسے ہی وہ اس کی خالہ پکڑ لے یا کوئی چچی پکڑ لے یا کوئی دادی پکڑ لے تو وہ چپ. اچھا اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے وہ کوئی چیز گرا دے گا, دروازہ زور زور سے مارنا شروع کر دے گا. اس کو اٹینشن سیکر بچہ کہتے ہیں. اچھا یہ ایٹیٹیوڈ لے کے بڑے ہونے والے بچے, مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں آپ کو صحیح طرح سے بتا پاؤں کہ ہمارے جو کالج لائف کے اندر جو ایک تھا, اس میں جو اینول سپورٹس ڈے ہوتا تھا, اس میں ہمارے ایک آدھ کریکٹر اس طرح کے ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کرنا, اس دن اس نے 2 پینٹیں ضائع کرنی. ایک جو اس کی وہ ہونی وہ ایک پینٹ کا, دوسری پینٹ کا اس نے باندھ کے اور اوپر عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنا کے نا تو اس نے گراؤنڈ میں گھس جانا. ہر ریس کے اندر اس نے بھاگنے کی کوشش کرنی, سر پہ اس نے پتہ نہیں اوپ کے اس اوپر پتہ نہیں کیا لگایا ہونا. تو لوگوں نے اسے ایک مزاحیہ کریکٹر سمجھ کے نا اس پورے منظرنامے کا, تو اس کو نظر انداز کر دینا, اساتذہ نے ہنس پڑنا, ٹھیک ہے, کسی نے اس کو کچھ نہ کہنا نا, کیونکہ وہ جو ہوتا تھا وہ اس کے اندر ایک رنگیلے کا کردار, جس طرح کہ یہ کاسٹیوم پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے پوری پی ٹی آئی کے اندر ایک رنگیلا کریکٹر ہے, اس کا نام ہے لندن کا باجا عادل راجہ. لندن کا باجا عادل راجہ ہر چوتھے کے دن ایک بات کے اوپر شور مچا رہا ہوتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر سے جاسوسیاں ہو رہی ہیں اور ان جاسوسیوں کے نتیجے میں میری جان کو خطرہ پڑ گیا. یار لندن کا باجا عادل راجہ, یار ویسے آپ بتائیں آپ کی کیا اہمیت ہے, مطلب آپ کیا بیچتے ہیں یار, مطلب کیا اوقات کیا ہے آپ کی, سوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت, آپ کی مبلغ اوقات کیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے. مطلب آپ بک بک کرتے ہو نا, اگلوں نے آپ کی بولتی بند کر دی ہے, آپ کا یوٹیوب چینل بند کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ بک بک نہیں کر پاتے. اور یہ بندہ اس کی سپیسز شاید کوئی پابندی شبندی لگی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں کر پاتا. اب میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ ڈونیشن کی کال کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈونیشن ایک دفعہ کوئی دے دے گا, 2 دفعہ دے دے گا. آپ عمران خان تھوڑی ہو کہ آپ کے لیے ڈونیشنوں کے منہ ہمیشہ کھلے ہو. ایک دکھ کو, ایک غم کو آپ ایک ہی دفعہ بیچ سکتے ہیں نا. کبھی اس نے ڈونیشن کی کال دی ہوتی ہے, مانگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ قائد ایسے قائد کو اپنا لیڈر مانگتا ہے کہ جو مانگنے کے اوپر مانتا ہے. یہ لندن کا باجا عادل راجہ کہ یہ چونکہ ایسے شخص کو اپنا لیڈر مانگتا ہے جس نے منگ اور پھر مانگ کے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, تو اس نے بھی یہی کرنا ہے. یہ دیکھو یوتھیوں کے جتنے بھی امرجنگ قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں, بھلے وہ میڈیا میں ہوں بھلے میڈیا سے باہر ہوں, ویسے وہ سارے ہوتے سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہیں, عملی زندگی سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ مانگنے کے اوپر بہت بلیو کرتے ہیں. کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے مانگنے کو ایک باقاعدہ آرٹ اور انڈسٹری بنا دیا. یعنی کہ آپ جو ہیں وہ مانگیے, مانگنے سے جو پیسہ آئے اس کو انویسٹ کیجئے. کس کے اوپر؟ اپنے دکھ اور اپنے غم کی مارکیٹنگ کے اندر, ٹھیک ہے. آپ بچے لیں معصوم قسم کے, مظلوم قسم کے, ان کے اوپر شوکت خانم کی ویڈیوز بنائیں اور 50 سے 60 کروڑ 70 کروڑ روپیہ لگا کے اس کو سوشل میڈیا پہ برائی کی طرح پھیلا دیں. اس 50-60 کروڑ کی مارکیٹنگ کے نتیجے میں 7-8 ارب روپے آئے گا. یہ ایک بزنس ہو گیا کہ 7 یا 8 کروڑ 60 یا 70 کروڑ روپیہ آپ لگائیں گے اس کی مارکیٹنگ کے اوپر. ہر بندے تک دنیا کے اندر ہر وہ شخص جس کا کوئی اردو بولنے والے سے, اردو سے تعلق ہے, جو کہ پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, اس تک یہ میسج پہنچ جائے تو 1-2% بھی اگر ان میں سے رسپونڈ کر دیں گے تو اپنا 7-8 ارب روپیہ جو ہے وہ $3 ملین کا تو 1 ارب روپیہ ہو جاتا ہے آج کل, 3-3.25 ملین کا 1 ارب روپیہ ہو جاتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ 18-20 ملین ڈالر بھی سال کے مل گئے, اور یہ اس سے زیادہ کولیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے سمپل بیٹ جو لگایا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے, جو کینچوا لگایا جاتا ہے, وہ اس کی مالیت تقریباً 8 سے 10% جو ہے
یہ اپنی ٹوٹل کلیکشن جو ہوتا ہے اس کا یہ میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر صرف کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا شوکت خانم کے اندر جہاں پہ یہ لوگوں کی میزریز، لوگوں کی مسائل، لوگوں کی مصیبتیں جو ہے، لوگوں کی ابتلا جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ اس کا تصویر بناتے ہیں اور تصویر آپ کے سامنے چلا دیتے ہیں تو اس سے وصول کرتے ہیں. اب عمران خان سے کہا، عمران خان تو زندہ پیر ہے نا، ٹھیک ہے، تو زندہ پیر صاحب اپنی ذاتی میزریز جو ہیں وہ مارکیٹ کرتے ہیں اور جناب ان کے اوپر ان کو گولی لگ گئی ہے پیسے پہ. جو آپ کو یاد ہے عمران احمد خان نیازی کا حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ دستور تھا اور حکومت کے باہر رہتے ہوئے بھی دستور تھا ہی تھا کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا، شوکت خانم کے اکاؤنٹ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کھول دیا جائے، ان میں ڈونیشن دیں. یعنی سیلاب جو ہے وہ راجن پور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ وغیرہ میں آیا ہوا ہے، کلیکشن جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہو رہی ہے اور وہ کلیکشن کبھی پاکستان نہیں آئی، وہ وہاں پہ مخصوص بنے ہوئے اکاؤنٹس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، مشتہر کیے جاتے ہیں، پیسے وصول کیے جاتے ہیں. وہ پیسے بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف آف شور جگہوں کے اوپر منتقل کر دیے جاتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ کلوز کر کے فارغ، ٹھیک ہے. سال گزرنے ہی نہیں دینا، سال گزرے گا تو ٹیکس اتھارٹی آ کے پوچھے گی نا بھائی جان یہ پیسے آئے تھے آپ نے کیا کیے. وہ اس ایونٹ کے لیے کھولے گئے 2 2.5 3 مہینے کے بعد اکاؤنٹ بند اوپ پہ آ جاندہ ہی، ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، کچھ اقدار فاؤنڈیشن جیسے چلاک لوگ نکل آتے ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ثبوت نہیں چھوڑ کھلواتے ہیں. نئے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوائے، وہ اکاؤنٹ دیے، پیسے آئے، ان لوگوں سے وہ پیسے لیے، کسی نے محبت میں دے دیا، کسی نے درمیان میں سے اپنی بھی اینٹی لگا لی، کوئی حرج نہیں. لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے اس نے جناب ایک میسج کیا ہے اور وہ میسج جو ہے وہ عادل شہزاد نے اس کا عکس لے کے ری ٹویٹ کر دیا ہے اور عادل راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسکائپ کے اوپر جو میٹنگ ہوئی تھی وکلا کی، وہ پوری کی پوری میٹنگ کا جو رداد ہے، احوال جو ہے وہ ایجنسیوں تک پہنچا ہوا ہے. پلا اینو اتھے خواب آنڈی، ٹھیک ہے، وہ ایجنسیوں تک پہنچا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی غداری ہو رہی ہے. اور اس نے کہا کہ جو وکلا جو ہیں عمران احمد خان نیازی کے پاس جو وکلا ہیں یا ساتھ جو وکلا ہیں وہ ان کے اندر غدار شامل ہیں جو کہ اندر کی انفارمیشن جو ہے وہ ایجنسیوں تک شیئر کر رہے ہیں. یہ سارا جو انہوں نے منظرنامہ باندھا ہے پلا کی ہے، انہوں منو تو منو ہی گنو، ٹھیک ہے. میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا، میں اتنی دیر سے کھپ ڈالی جا رہا ہوں. تو مجھے یاد آ گیا وہ ہمارا سپورٹس ڈے کے اوپر وہ جو مسخرہ بنا کرتا تھا ہمارا کلاس فیلو، پتہ نہیں آج کل کہاں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا، بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ مسخریاں کیا کرتا تھا اور مسخرہ بنا کرتا تھا. اٹینشن سیکر پورے سال اس نے کلاس کے اندر انتہائی نلائق آدمی تھا، بڑی مشکل سے 33 یا 34 نمبر لے کے پاس ہوتا تھا، لیکن جو اینول ڈے ہوتا تھا سپورٹس کا اس کے اوپر وہ ضرور مسخریاں کر رہا ہوتا تھا. کرکٹ کے مطلب آپ اندازہ کریں کہ وہ کرکٹ کے میچ کے باؤنڈری کے اوپر بیٹھا ہوا اگر کوئی چوکا ہوا ہے نا تو وہ ڈوگی کی طرح جل کے منہ سے بال اٹھا کے تو دیا کرتا تھا. اس طرح کی حرکتیں نا جیسے لوگ دیکھ کے ہنسیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں. اور نہ اس نے کبھی تقریر میں حصہ لیا، نہ سپورٹس میں حصہ لیا، نہ کوئی اس کا میرا مطلب ہے کوئی ڈرامہ وغیرہ کے اندر اسی ڈرامے بازیاں کیتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے اندر حصہ نہیں لینا. اس نے بس اس طریقے سے شہرت کمائی کہ آج بھی مجھے وہ 30 سال کے بعد، بلکہ 35-36 سال کے بعد، 40 سال ہی سمجھ لو، 35-36 سال کے بعد آج بھی مجھے وہ یاد ہے. آپ اندازہ فرمائیں مارکیٹنگ گمک. تو لندن کا باجا عادل راجہ بنیادی طور پہ وہ مسخرہ ہے پی ٹی آئی کا جو ہمیشہ توجہ حاصل کرنے کے اندر مصروف رہتا ہے، کیونکہ توجہ رہے گی تو خیرات ملے گی، صدقات ملیں گے، زکوٰۃ ملیں گے اور چندے ملیں گے، اور چندے ملیں گے تو اب کام چلے گا. عادل راجہ صاحب آپ کا مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیس میچور ہو رہا ہے آپ کے خلاف. جو آپ نے پاکستان فوج کے ایک حاضر سروس کے بارے میں جو آپ نے بد زبانی کر رکھی ہے اور بے بنیاد الزامات لگا رکھے ہیں وہ بھی، اور جو آپ 9 مئی والے دن کمانڈر حیدر مہدی بدبخت کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح مختلف فوجی افسران کے گھروں کے پتے جو تھے وہ پبلک کر رہے تھے، یہ بھی
ٹھیک ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ شایان علی کو بھی رگڑا مل جانا ہے، وہ آپ سے پہلے ہی ذرا قابو آ گیا ہے اور پکڑا جائے گا. آپ اپنی خیر بنائیے ذرا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.